الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ جو متن عبارت ہے وہ یہاں پہ ہے والواقع فی غیر العدد پانچواں جو ہم نے پڑھا تھا کہ عدل ہے کہ جس میں معنی ایک رہتا ہے اور اسم کو جو ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ دو قسمیں کی تھیں، یا تو یہ معرف میں واقع ہوتا ہے معرفہ میں، یا یہ صفات میں واقع ہوتا ہے۔ جو معرفہ میں واقع ہوتا ہے اس کے دو وزن بیان کیے تھے، ایک وہ عمر کا وزن تھا فعال کا، اور ایک وزن جو تھا وہ حزامے والا تھا جو بنو تمیم کے ہاں تھا، اختلافی یعنی جو مسئلہ تھا یہ معرفہ میں تھا۔ دوسرا بیان کیا کہ جو صفات میں ہے تو اس کی پھر آگے کیا دو قسمیں بیان کی، یعنی ٹوٹل اس کی تین ہوگی، عدل کی ٹوٹل تین ہوگی، یا یہ معرفہ میں ہوگا وزن اعتبار سے، یا یہ کیا ہے صفات میں ہوگا۔ جو صفات میں ہے پھر اس کی کیا دو قسمیں ہوگی۔ صفات میں سے جو پہلی قسم ہے وہ عدد میں واقع ہوتی ہے، اس میں فقط چار ہی جو ہے وہ عدد ذکر کیے، ایک سے لے کر چار تک۔ اس کے دو وزن ہیں، وہی مفعل کا وزن اور فعال کا وزن، جو تکرار میں آتے ہیں دو دو کر کے۔ اور جو غیر عدد میں ہے اس میں فقط ایک لفظ ہے جو کہ اوخر کا کیا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوخر کے لفظ کا جو ہے وہ تعارف یہاں پہ پیش کریں گے کہ اوخر کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوخر کا لفظ اخرى کی جمع ہے، اور اخرى جو ہے وہ مؤنث ہے، اور اس کا جو مذکر ہے وہ آخر ہے، ٹھیک ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے دوسرا، ٹھیک ہے، آخر۔ اور اخرى یعنی دوسری عورت، اور اوخر یعنی دوسری خواتین۔ مررت بنسبت اخرى، میں دوسری خواتین کے پاس سے گزرا، یوں ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ مصنف درمیان میں کچھ یہ بھی بیان کریں گے کہ اصل قاعدہ کیا بنتا ہے استعمال کا، اور خلاف قاعدہ کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اوخر میں جو عدل ہوا ہے وہ حقیقت میں الاوخر سے ہوا ہے، یعنی الاوخر میں الف لام لگی ہوئی تھی تو وہاں سے جو ہے وہ اس کو عدل کر کے جو ہے وہ اوخر لے آئے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر کیا تنوین داخل نہیں ہوتی، اور باقی جو ہے وہ جر میں بھی اس کو کیا دیتے ہیں فتح کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کا خلاصہ ہے، اس کی عبارت میں کیا ہے چیزیں کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ والواقع فی غیر العدد اوخر، اوخر کا لفظ ہے غیر عدد میں۔ وذالک نحو قولک، یہ جو مثال ہے کہ مررت بنسبت اخرى آپ پڑھتے ہیں، مررت بنسبت اخرین آپ نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے صفت واقع ہو رہا ہے۔ نسبت کو آپ کیا کہیں گے ترکیب میں موصوف کہیں گے، اور اس کی صفت کیا کہیں گے اخرى کو اس کی صفت کہیں گے، تو موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو یہاں پہ اوخر کو کیا کہیں گے کہ اوخر یہاں پہ مجرور واقع ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو علامت جر ہے وہ کس کے ساتھ آئے گی جی فتح کے ساتھ آئے گی، جو اس کے آخر حرف کے اوپر ظاہر ہے۔ اور علامت جر فتح کے ساتھ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہوئی ہے تحویل ہوئی ہے۔ تحویل کس سے ہوئی ہے کہ یہ الاوخر سے کیا ہے تحویل ہو کے اوخر بن گیا ہے۔ اچھا، اب اس کی کیا ہے پوری آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا تھا، کہ کہتے ہیں لأنها جمع الاخرى، یہ الاخرى کی کیا جمع ہے، الاخرى کی جمع الف لام کے ساتھ ہی ہوگی، الاخر ہوگی، اور خود جو اخرى ہے یہ کیا ہے مؤنث ہے، کس کی مؤنث ہے آخرہ کی، یہ کیا ہے مؤنث ہے، اور یہ ہماری مثالوں میں استعمال ہوتا ہے کہ الا تری انک تقول جاءنی رجل آخر کہتے ہیں، اور اگر خاتون کے لیے استعمال کرنا ہو تو وامرأۃ اخرى آپ کہتے ہیں، جاءنی امرأۃ اخرى۔ اچھا، قاعدہ اور قانون کیا ہوتا ہے اس کے استعمال کا کہ ان کل فعل مؤنثۃ افعل، ان کل فعل مؤنثۃ افعل لا تستعمل هي ولا جمعها الا بالالف واللام او بالاضافہ، کہ ہر فعل جو افعل کی کیا ہوتا ہے مؤنث ہوتی ہے، یہ استعمال نہیں ہوتی، لا تستعمل هي، یہ نہ یہ خود استعمال ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے خود افعل بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ بھی استعمال نہیں ہوتا، مگر کیسے استعمال ہوتا ہے الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے، الف لام اور اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الکبرى استعمال کریں گے، الصغرى استعمال کریں گے، الکبر الصغر کیا ہے الف لام کے ساتھ، یا جو ہے وہ اضافت کے ساتھ کیا استعمال کریں گے، اس کے بغیر کیا استعمال نہیں ہوتا۔ قال اللہ تعالی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انہا لإحدى الکبر،
ولا یجوز ان تقول صغرا ولا کبرا ولا کبر ولا صغر. ٹھیک ہے جی، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں صغرا کبرا کبر اور صغر، یعنی بغیر الف لام کے کہنا کیا ہے، جائز نہیں ہے، جبکہ جو ہے وہ اس کو مضاف بھی نہیں کر رہے اور ادھر سے الف لام کے بغیر بھی کیا ہے نہیں کہہ رہے. تو یا تو اسے مضاف کر لیں اور الف لام کے بغیر استعمال کریں، یا اگر اسے مضاف نہیں کر رہے اور الگ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کو کس کے ساتھ استعمال کریں گے، الف لام کے ساتھ کیا ہے استعمال کریں گے. یعنی یہ اس کے استعمال کا کیا قانون ہے کہ جس سے ہم پھر کیا کریں گے، تحویل کریں گے اور اسے کیا ہے الف لام اس کے اوپر کیا ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے کیا بن جائے گا، غیر منصرف بن جائے گا. اچھا، تو یہاں تک مصنف نے کیا بتایا کہ بھئی فولا جو ہو گیا اور اس کی جو جمع ہو گئی، یعنی اخرا ہو گیا اور اس کی جمع اخر ہو گئی، یہ سارے کے سارے استعمال ہوں گے الف لام کے ساتھ، یا کیا ہے الف لام کے بغیر استعمال کر رہے ہیں تو مضاف کے ساتھ کیا استعمال ہوں گے، مضاف کے طور پہ ان کو استعمال کریں گے اور مضاف الیہ کا ذکر کریں گے. یہ قاعدہ کیا ہے نحویوں کے ہاں مسلم ہے. ولہذا، اور اسی قاعدے کی وجہ سے لحن العروضیین، کہ وہ جو عروضی ہیں، جو عروض یعنی وزن لکھتے ہیں اشعار کے، ان کو جو ہے وہ غلط قرار دیا نحویوں نے فی قولہم، ان کے اس قول میں، فاصلۃ کبریٰ و فاصلۃ صغریٰ. انہوں نے یہاں پہ بھی فاصلہ کے لیے جو صفت استعمال کی، کبریٰ کی صفت استعمال کی، لیکن وہ بغیر اضافہ کے استعمال کی. ٹھیک ہے، اور بغیر اضافہ کے استعمال کی اور اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لگایا، تو لہٰذا یہ جملہ ان کا بولنا فاصلۃ کبریٰ یہ کیا ہے، غلط ہے. اسی طریقے سے فاصلۃ صغریٰ بولنا بھی کیا ہے ان کے لیے غلط ہے. تو اس کو کیا بولنا چاہیے تھا، الفاصلۃ الکبریٰ بولنا چاہیے تھا، یا فاصلۃ کبریٰ، پھر آگے اس کا کیا ہے وہ مضاف الیہ ذکر کرتے، فاصلۃ کبریٰ من کل شیء، بلکہ من نہیں بلکہ مضاف الیہ کیا ذکر کرتے، فاصلۃ کبریٰ کے بعد جو ہے وہ مدینہ کا کسی شہر کا نام ذکر کرتے ہیں اس طریقے سے. وَلَحَنُوا أَبَا نُوَاسٍ فِي قَوْلِهِ، ابا نواس نے یہ شعر لکھا، اس شعر میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو ابو نواس کو کیا غلط کہا. ٹھیک ہے، اس نے شعر میں کیا لکھا تھا کہ ان صغریٰ و کبریٰ من فقاقعها حسباء در علی ارض من الذهب. اس نے جو ہے وہ صغریٰ کبریٰ لکھ دیا الف لام کے بغیر، اور یہ کیا ہے مضاف بھی نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد کیا ہے من آ رہا تھا، جب من آ رہا تھا تو پھر وہاں پہ یہ قانون ہے کہ جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے افعل التفضیل، تو وہاں پہ ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر کیا استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ اکبر میں من کیا ہے بعد میں معذوف ہے، یعنی من ہونا چاہیے یا من کیا ہو جائے معذوف ہو جائے، تو یہ واحد کیا مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ قانون کیا بنتا تھا کہ یا تو صغریٰ کبریٰ کے اوپر الف لام لگاتے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اگر الف لام نہیں لگا رہے اور مضاف بھی نہیں ہو رہا تو پھر صغریٰ کبریٰ کی بجائے کس کو استعمال کرتے، اصغر اور اکبر کو کیا استعمال کرتے. لیکن جو ہے وہ شاعر نے صغریٰ کبریٰ ہی استعمال کیا، جو کہ درست نہیں ہے. صغریٰ اور کبریٰ ان چھوٹے اور بڑے، من فقاقعہا، فقاقع کسے کہتے ہیں، بلبلے، کہ جو اس نے خمر اور شراب کا پیالہ پیش کیا تھا تو اس کے اوپر جو بلبلے تھے چھوٹے بڑے، تو شاعر نے اس کو تشبیہ دی کہ کأن صغریٰ و کبریٰ من فقایا حسباء در، کہ گویا کہ یہ جو صغریٰ کبریٰ ہیں اس کے بلبلے چھوٹے بڑے بلبلے ہیں وہ کیا ہیں، حسباء در ہیں. حسب کسے کہتے ہیں، چھوٹے پتھروں کو، کہ موتی کے کیا ہیں یہ چھوٹے پتھر ہیں، علی ارض من الذهب، جو ایسی زمین کے اوپر ہیں کہ جو زمین کیا ہو، سونے کے اوپر، سونے کی زمین ہو، سونے کی زمین کے اوپر یہ چھوٹے جو ہے وہ موتیوں کے پتھر ہو گئے ہیں. یہ کیا ہے چھوٹے بڑے جو بلبل ہیں اس کو کیا اس نے کنہ کے ذریعے سے تشبیہ دی ہے. اچھا، فکان القیاس ان یقال الاخرى، تو یہاں تک یعنی ساری تعبیر سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ پس جب بھی الاخر کو استعمال کیا جائے گا تو یا تو اسے مضاف کے طور پہ استعمال کریں، یا مضاف کے بغیر اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر اسے کیسے استعمال کریں، الف لام کے ساتھ کیا استعمال کریں، الاخر استعمال کیا. لیکن نحویوں نے کیا کیا، عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا اخر، انہوں نے اس استعمال سے کیا کیا، عدول کر لیا. عدول کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہاں پہ کیا کہہ دیا، اخر کا کیا لفظ بول دیا. تو لہٰذا یہ عدول کے کیا طریقہ کار ہیں. اگر معرفہ میں عدول عامر سے کیا تھا تو اس کو عمر بنا دیا، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ ایک اور وزن کون سا تھا عمر کے علاوہ، فول کے علاوہ معرفہ میں دوسرا وزن فعال ایک وزن تھا، اس کی کیا مثال تھی،
حزامے کیا بنا دیا، حازمت ان کو کیا بنا دیا، حزامے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عدد میں جب انہوں نے عدول کیا تو اسنین اسنین 2 دفعہ لکھا ہوا تھا، واحد واحد 2 دفعہ لکھا ہوا تھا، تو اس کی شارٹ کٹ کیا بنا لی، موحد بنا لی واحد واحد کی، اور اس کی اسنین اسنین کی کیا بنا لی، مثنى بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدول ہو گیا۔ اور الاخر یہاں پہ لفظ تھا تو یہاں سے عدول انہوں نے کر کے کیا بنا دیا، اوخر بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ الاخر میں یعنی عدول کیا ہوا، بس الف لام کو ہٹایا لفظوں میں، اور تو کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ کما عدل التمیمیون امسا عن الامس، ٹھیک ہے، جیسے کہ عدولیوں نے جو ہے وہ امس کو عدل کیا ہے، کہاں سے تبدیل کر کے لائے ہیں، الامس سے، الف لام والے سے۔ میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ متن میں جو شرح میں ہے وہ یہ لکھا ہوا الامس سے، دونوں الامس سے الف لام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ درست نہیں بنتا۔ ہاں، پہلے کو الف لام کے بغیر لکھنا پڑے گا اور دوسرے کو الف لام کے ساتھ، تب یہ عدول بنے گا۔ کما عدل جمیع العرب، جیسے کہ تمام عربوں نے جو ہے وہ سحر کا عدول کیا تھا، کس سے، السحر سے کیا عدول کیا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ، قرآن مجید میں بھی ایسے استعمال ہوا، یعنی الاخر کی بجائے الف لام کے بغیر جب اسے استعمال کرتے ہیں تو پھر غیر منصرف کے طور پہ کیا استعمال کرتے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر میں جب ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ ایام موصوف واقع ہو رہا ہے اور اخرا کیا اس کی صفت واقع ہو رہی ہے، اور یہ سوال جب کھڑا ہوتا ہے کہ ایام تو مجرور ہے تو اخرا کو اخرن کیوں نہیں پڑھا، تو وہاں پہ سوال کا جواب کیا ہوگا کہ اخر کیا ہے، غیر منصرف ہے، تو یہ مجرور بھی کس کے ساتھ ہوگا، فتح کے ساتھ ہوگا، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے جی، کیونکہ یہ عدل ہوا ہے، کہاں سے عدل ہوا ہے، الاخر سے کیا عدل ہو کے اخر بن گیا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے وہ عدل کی بحث تھی، جو کہ کیا ہے ایک عجیب سی ہمیں بحث لگتی ہے۔ العلت السادسہ، چھٹی جو علت ہے وہ وصف ہے، کوئی بھی یعنی صفت ہے، جیسے احمر بھی ایک صفت ہے، سرخ ہونا، افضل ہونا، سکران نشے کی حالت ہونا، غضبان غصے والا ہونا، یہ صفات ہیں۔ تو ہر صفت جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوا کرتی، وگرنہ تو ضاربۃ عالم فاضل یہ بھی صفات ہیں، شجاع بھی کیا صفت ہے۔ ہر صفت جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوا کرتی، بلکہ صفت کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو کیا شرطیں رہتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوتی ہے، وہ جو شرط الاعتبار ہی، یعنی وصف کے منع صرف کے معتبر ہونے کے لیے، یعنی وصف جو ہے وہ معتبر ہوگا، کس کے لیے معتبر ہوگا، لمنع صرف، ٹھیک ہے، جو وصف ہے وہ منع صرف کے لیے تبھی معتبر ہوگا کہ جب اس کے اندر کیا دو چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے، الاصالہ، اصالہ یعنی اصل میں ہی یہ عربی زبان میں کیا ہے، وصف کے طور پہ ہو۔ فلو کانت الکلمۃ فی الاصل اسما، اگر صورتحال یہ ہو کہ اصل میں جو کلمہ ہے وہ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہو، وصف اور صفت کے طور پہ استعمال نہ ہوتا ہو، ثم طرأت لها الوصفیہ، پھر اس کے اوپر وصفیت کیا ہے، طاری ہو جائے، تو لم یعتد بہا، تو پھر اس کو کیا شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس چیز کو جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کے لیے کیا ہے، بطور سبب کے اور علت کے شمار نہیں کیا جائے گا۔ وذالک، اس کی مثالیں عربی زبان میں جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کما اذا اخرجت صفوانا وارنبا عن معناہم الاصلی، کہ صفوان اور جو ارنب ہیں اس کا جو اصلی معنی ہے اس سے آپ اس کو نکال دیں، ان دونوں کا اصلی معنی کیا ہے، صفوان جو ہے وہ حجر املس کو کہتے ہیں، چکنا پتھر، اور ارنب کسے کہتے ہیں، جو حیوان معروف ہے خرگوش، اسے کہتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے معنی سے نکالیں، واستعملتها بمعنى قاس وذلیل، اور اسے استعمال کریں قاسن کے معنی میں، قاسن کیا سخت، یعنی سخت بندے کے لیے صفوان کا لفظ استعمال کریں، اور جو ذلیل بندہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا استعمال کریں، خرگوش کا لفظ استعمال کریں، یعنی خرگوش ذلیل ہوتا ہے پھر کیا، ٹھیک ہے، شاید یہ وہ ذلیل ایک اور والا ہوتا ہے جو کسی کے تابع ہو، ٹھیک ہے، اسے بھی شاید ذلیل کہہ سکتے ہیں، تو خرگوش شاید تابع ہوتا ہو، ہر بات مانتا ہو اس وجہ سے، لیکن ممکن ہے کہ ذلیل کے معنی میں، کیونکہ خرگوش کو چوہے کی قسم میں شمار کی جاتا ہے نا، بڑا چوہا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو قبیلہ ایک ہی ہے نا، بلی اور چیتے کا قبیلہ ایک ہے، تو چوہے اور خرگوش کا ایک ہے، پھر تو چوہا تو ویسے ہی بدنام ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر یعنی بدنام قبیلے سے ہے تو اس وجہ سے اس کو ذلیل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اگر کسی کو خرگوش کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی ہے کہ آپ نے کسی کو چوہا کہہ دیا، ٹھیک ہے، جیسے چوہا کسی کو کہہ دینے سے مطلب کیا ہے، اس کی بزدلی اور اس کی ذلت کی بات ہوتی ہے جو شیر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے یہاں پہ یہ بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے خرگوش کیا ہے، مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ تم چھپ کے ڈر کے رہتی ہو، یہ تو چوہا، ہاں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی چوہے اور
خرگوش میں یہی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ چھپ کے رہتے ہیں اور ڈرپوک ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو شیر ہے وہ کیا بہادری کے استعمال ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ شادی سے پہلے شیر اور شادی کے بعد چوہا، تو شادی کے بعد جو چوہے کی مثال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو ہے بندہ جو ہے ڈر جاتا ہے۔ اچھا جی، ہاذا رجل ارنب ہاذا قلب صفوان، یہ جو ہے وہ بڑا سخت دل ہے اور یہ جو رجل ہے وہ ارنب ہے یعنی ذلیل ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا فإنک تصرفہما، آپ ان دونوں لفظوں کو کیا ہے آپ پھیر رہے ہیں، لعروض الوصفیت فیہما، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے وصفیت عارض ہو گئی ہے، یعنی وصفیت ان کے اندر تھی نہیں لیکن ابھی آپ نے کیا کیا اس کو اصلی معنی سے پھیر کے بطور وصف پہ کیا استعمال کیا۔ تو لہٰذا وصف کے اندر پہلی شرط تو یہ رہتی ہے کہ وہ اصل میں ہی کیا ہے وصف کے طور پہ استعمال ہوتا ہو۔ دوسری شرط یہ رہتی ہے کہ اللہ تقبل الکلمۃ تا التانی سے، کہ وہ جو کلمہ ہے وصف والا وہ تا تانیث کو قبول نہ کرتا ہو۔ جیسے اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں مررت برجل عریان، آپ کہتے ہیں رجل ارمل کہتے ہیں کہ میں ایسے رجل سے گزرا جو عریان ہے، برنا ہے، ایسے رجل سے گزرا جو ارمل ہے، ارمل یعنی جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو، اسی معنی میں آئے گا۔ اچھا، تو اس کو کیا ہے آپ بالصرف، یعنی لہذا تقول بالصرف، آپ یہاں پہ اعراب صرفی لگاتے ہیں، عریان کہتے ہیں عریانہ نہیں کہتے، ارملن کہتے ہیں ارملا نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے، حالانکہ یہ ہے تو وصف، کیونکہ لقول فی المؤنثۃ ہے، کیونکہ اس کی وہ مؤنث میں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں عریانۃ اور ارملۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ وصف بھی کیا ہے وہ صرف کی سبب بنے گا، غیر منصرف کیا ہے اس کے اندر آپشن نہیں آئے گا۔ جبکہ سکران اور احمر کیا اس کے برخلاف ہیں، کیونکہ سکران کی جو مؤنث ہے وہ سکرہ ہے اور احمر کی جو مؤنث ہے وہ حمراء ہے، اور ان کی مؤنث کیا ہے بغیر تا کے آ رہی ہے، جب بغیر تا کے آ رہی ہے تو سکران اور احمر کا وصف کیا ہے غیر منصرف رہے گا، لیکن عریان اور ارمل کا جو وصف ہے وہ منصرف ہی رہے گا۔ العلت السابعہ الجمع، ساتویں علت کیا ہے جمع ہے، اور یہ ہر قسم کی جمع نہیں ہے بلکہ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان یکون علی صیغۃ لا یکون علی الاحد، کہ جمع ایک ایسے وزن کے اوپر ہو کہ جس کے اوپر واحد کا وزن نہیں ہوتا، اور اس کے ہمارے پاس دو کیا وزن ہے، پہلا جو ہے وہ مفاعل کا وزن ہے جیسے مساجد اور دراہم ہے، اور دوسرا کیا ہے مفاعل کا وزن ہے جیسے مصابیح اور تواویز ہے۔ مصابیح کا مطلب وہ چراغ کیا ہے، تواویز کسے کہتے ہیں، تواویز وہی تابوس کی پھر جمع ہوگی، تابوس یعنی مور کو کہتے ہیں۔ العلت الثامنہ الزیادہ، آٹھویں علت سے مراد زیادتی ہے، اور یہاں پہ زیادتی سے مراد کیا ہے الف اور نون کا کیا زیادہ ہونا ہے، والمراد بہا الف و نون زائدتان، جیسے سکران اور عثمان میں کیا الف اور نون کیا ہیں زائدہ ہیں۔ نامی علت کیا ہے تانیث ہے، کوئی بھی اسم اگر مؤنث ہوگا، مؤنث کی ہمارے پاس تین قسمیں ہیں، پہلی قسم وہ الف والا مؤنث ہونا ہے، جیسے خبلہ میں الف مقصورہ ہے جو کہ حاملہ کے معنی میں ہے، اور صحرا میں کیا ہے الف ممدودہ ہے، تو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ وہ تانیث بالتا، یہ بھی مؤنث لفظی ہے جو تا کے ذریعے سے ہوتا ہے، گول تا، جیسے طلحہ اور حمزہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ تانیث مانوی ہے، ٹھیک ہے، جیسے زینب اور سعاد ہے، یہ خواتین کے کیا نام ہیں۔ تأثیر الاول منہا، یہ جو پہلا مؤنث لفظی ہے جو الف کے ساتھ آتا ہے، یہ جو ہے وہ من صرف میں اس کی جو تاثیر ہے وہ لازم مطلقاً، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ممنوع من الصرف ہوتا ہے، یوں بالفاظ دیگر، یعنی جو الف کے ساتھ جس کی مؤنث آتی ہے وہ ہمیشہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، جیسے کیا یہ بعد میں جب شرائط بیان کریں گے وہاں پہ ذکر کریں گے۔ جبکہ وتاثیر الثانی، جس کے اوپر تا آتی ہے، گول تا آتی ہے، وہ غیر منصرف تب ہوتا ہے کہ جب وہ کیا ہو علم بھی ہو، اور علم ہونا وہاں پہ کیا شرط ہوتی ہے۔ اور جو مؤنث مانوی ہے تیسرا، اس کے لیے بھی کیا ہے شرط کیا ہوتی ہے، یہ کتاثیر ثانی ہے، تاثیر الثالث ہے کتاثیر ثانی، یہ بھی کیا ہے دوسرے کی طرح، یعنی اس کے اندر بھی کیا علمیت شرط ہے، لیکن اس کی مزید دو صورتیں بھی کی جاتی ہیں کہ تارتن یؤثر تارتن یؤثر وجوب منع صرف و تارتن یؤثر جوازہ، کہ کبھی یہ اثر انداز ہوتا ہے منع صرف کے وجوب کے لیے، یعنی ممنوع من صرف واجب ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہے اس کا ممنوع من صرف کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے۔ جو واجب ہوگا ممنوع من صرف، اس کی جو ہے وہ تین میں سے ایک شرط اگر موجود ہوگی تو یہ کافی ہے، مشروط بوجود واحد من ثلاثت امور،
پہلی شرط اس میں کیا رہتی ہے؟ اما زیادہ علی ثلاثت احرف، یعنی مؤنث مانوی ہو آپ کے پاس اور 3 حرفوں سے کیا ہو؟ زیادہ ہو. جیسے سعاد اور زینب ہے، مؤنث مانوی اور 3 حروف سے زیادہ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہوگا. اس کا غیر منصرف رکھنا کیا واجب ہوگا. تو رائی تو زینبن اپنی کہہ سکتے، رائی تو زینبا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ اما تحرک الوسط، یا دوسرا آپشن اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ 3 حرفوں والا ہے، یعنی 3 سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر اس کے جو درمیانہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. جیسے سقر اور لذا میں کیا ہے؟ درمیانہ متحرک ہے. وہ اما یا تیسرا آپشن کیا ہے کہ اگر درمیانہ متحرک بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اگر 3 حرفوں والا ہے تو پھر اس کو اجمہ ہونا چاہیے، اصل میں عربی کے لفظ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ماہ ہے، جور ہے، ہمس ہے اور بلخ ہے. ٹھیک ہے. وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے کہ جب جواز صرف ہوگی، یعنی من میں نہ صرف نہیں ہوگی بلکہ جواز صرف میں اثر انداز ہوگا، تو فی مادہ ذالک کا، تو ان تینوں کے علاوہ جو صورتیں بنے گی وہ جواز کی بنیں گی. جیسے ہند، داد اور جمل ہے، تو اب یہ 3 حرفی ہیں لیکن ان کا جو وسط والا ہے وہ متحرک نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے جی؟ من میں نہ صرف کیا جائز ہے. تو ان مثالوں میں جو ہند، داد اور جمل ہیں، ان میں کیا ہے؟ یجوز فی صرف و عدم، اس کے اندر صرف اور عدم صرف دونوں جائز ہوتے ہیں. یعنی جاءنی ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندو بھی کیا کہہ سکتے ہیں. وقد اجتمع الامران فی قول شاعر، شاعر کے اس قول میں دونوں چیزیں یعنی وجوب منع صرف اور جواز صرف دونوں کیا جمع ہوئی ہیں. کہ جب اس نے شعر یوں پڑھا کہ لم تتلفع بفضل معذرها دعدن ولم تسق دعدو فی العلب، تو پہلے کو ہم نے دعدن پڑھا تاکہ یہ جواز کیا صرف ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ 3 حرفوں کے اوپر مؤنث ہے، خاتون کا نام ہے، دعدن ایک خاتون کا نام ہے. کہ لم تتلفع جو نہیں اوڑھتی تھی، بفضل معذرها اپنی چادر کا اضافی حصہ، چادر کا جو اضافی حصہ ہے اسے نہیں اوڑھتی تھی. کون؟ داد، یعنی لم تتلفع دعدن. تو یہ دعدن پہلے ہم نے سکون کے ساتھ پڑھیں گے وسط کے، تاکہ یہ دلیل ہو جائے ہندن کی طرح ہو جائے. ٹھیک ہے. 3 حرفوں والا تھا تو وسط متحرک نہیں تھا. اور جو دوسرا ہے کہ لم تس کا دعدو، اس میں کیا ہے؟ آئین کو کیا پڑھیں گے؟ فتح کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ یہ سقر کی طرح ہو جائے اور اس کے اندر معنی صرف کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے. کہ ولم تس کا دعدو فی العلب، علب کیا ہے؟ وہ علبہ کی جمع ہے کہ جو چمڑے کا کیا ہے کہ مشکیزہ بنایا جاتا ہے. کہ لم تس کا کہ اسے پانی نہیں پلایا جاتا دعد کو علب میں، چمڑے کے مشکیزوں میں. تو فہاد جمیل علل، تو یہ جو 9 تھی یہ تمام کے تمام علتیں تھیں، یعنی کمزوریاں تھیں جو اسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو وہ جو اعراب صرفی ہوتا ہے اس سے یہ منع کر دیتی ہیں. وقد اتینا علی شرح شرحا یلیق بهذا المختصر، اور ہم نے اس کی ایسی شرح کی ہے کہ جو اس مختصر کے کیا ہے؟ مطابق ہے، وگرنہ یہاں پہ کیا لمبی شروحات موجود ہیں. ثم اعلم انها على 3 اقسام، پھر آپ جان لیں کہ یہ جو 9 کے 9 ہیں نا، اس کی مزید کیا آگے 3 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم کیا ہے کہ ما یؤثر وحدہ، کہ جو اکیلی ہو تو اثر کرے گی، یعنی 2 ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولا یحتاج الی انضمام علت اخرى، دوسری علت کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ہمارے پاس فقط 2 ہیں، ایک جم ہے اور ایک ہے الفا التانیث ہے. تانیث کی 2 الف ہیں. 2 الفوں سے کیا مراد ہے؟ مقصورہ اور ممدودہ. دوسرا کیا ہے کہ ما یؤثر بشرط وجود العلمیہ، کہ جس کے اندر علمیت ہونا ضروری ہے. یعنی 2 سبب تو ہوں گے لیکن دوسرا سبب علمیت والا ہونا چاہیے، علمیت کے علاوہ اور کوئی بھی شک ہوتا رہے. اور وہ ہمارے پاس 3 ہیں. پہلا کیا ہے کہ تانیث جو بغیر الف کی آتی ہے، وہی تا، جو تا کے والی تانیث آتی ہے، گول تا والی. دوسرا کیا ہے؟ ترکیب ہو گیا، ترکیب جو مسجد تھی وہ کے بغیر والی، جیسے مادی کرب تھا. اور عجمت کیا ہے؟ عجمی کیا لفظ ہو گیا. جیسے فاطمہ ہے یہ تا والا ہے تو اس کے اندر علم ہے. زینب جو ہے یہ بھی بغیر الف والی تانیث ہے. ٹھیک ہے. بغیر الف والی تانیث کیا مطلب؟ تا والی ہو یا تا کے بغیر والی تانیث مانوی ہو. تانیث کی 3 قسمیں کی تھی نا، بغیر الف کے 2 بچ گئی نا. تو 2 کون سی بچی؟ ایک فاطمہ بچی تھی اور زینب بچی تھی. تو ان دونوں کے غیر منصرف ہونے کے لیے علمیت شرط ہو جائے گی. اور ماضی کرب کیا ہے؟ یہ ترکیب ہے تو یہ بھی کیا علم ہے، کسی کا نام ہے یہ. اور ابراہیم بھی کیا ہے؟ یہ عجمی ہے چونکہ علم ہے اس وجہ سے. ومن ثم، اسی وجہ سے انصرف سنجا، سنجا جو نام ہے خاتون کا یہ منصرف ہے. وہ انکان مؤنثا عجمیا، اگرچہ یہ مؤنث بھی ہے اور عجمی بھی ہے، ان 2 سبب جمع ہو چکے ہیں لیکن علم والا چونکہ سبب نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ عجمی ہے. سولجان یہ جو مرکب ہے سور اور جان سے، وہ انکان عجمیا ذا زیادتن، یہ عجمی بھی ہے اور ادھر سے کیا ہے؟ ذا زیادتن بھی ہے. اچھا مرکب نہیں ہے صرف، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ الف اور نون زیادتان ہے، عثمان کی طرح. یہ
مرکب میں ہم لے کر نہیں جاتے کہ سولجان کیا ہے یہ اجمی بھی ہے اور ذات زیادت بھی ہے، دو کیا ہے جمع ہو چکے. اچھا مرکب بھی کہنا پڑے گا نا کیونکہ بحث ہماری مرکب میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ مرکب بھی ہے، سول اور جان سے مرکب بھی ہے، اور مرکب کے ساتھ دو اس کے اندر اور چیزیں بھی جمع ہوگی، یعنی تین چیزیں اس کے اندر جمع ہوگی. ایک مرکب ہونا، ایک الف نون کا زیادہ ہونا، اور کیا ہے جی اجمی ہونا. یہ تین کیا جمع ہوگی. اس کے باوجود بھی ہم کیا ہے اسے غیر منصرف کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ علم نہیں ہے. جب یہ مرکب ہو گیا تو پھر علم کا ہونا ساتھ کیا ہے ضروری ہے. مسلمہ کیا کہیں گے کہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نا مونسن وصفن، مسلمہ کیا مونس بھی ہے وصف بھی ہے، دو جمع ہو گئے تانیث اور وصف. لیکن چونکہ علمیت ان کے اندر نہیں ہے تو اس وجہ سے غیر منصرف نہیں کہیں گے. لیکن انتفاع علمیت فیہن، ان تینوں میں کیا تھی؟ علمیت موجود نہیں تھی. الثالث تیسری جو چیز ہے کہ ما یؤثر بشرط وجود احد امرین، کہ جس میں سے دو میں سے ایک پایا جائے تو وہ اثر کرتی ہے، یا علمیت ہو یا وصفیت ہو، اور وہ ہمارے پاس تین ہیں، ایک عدل ہے، ایک وزن ہے، اور ایک زیادہ ہے. مثال و تاثیر مال علمیت ہے، ان تینوں کی مثالیں علمیت کے ساتھ تاثیر کی یہ بنتی ہیں: عمر، احمد اور سلمان. عمر کس کی مثال ہے؟ عدل کی مثال ہے، عامر سے ہے. احمد جو ہے وہ وزن فعل کی مثال ہے، سلمان کے الف اور نون کے زیادہ ہونے کی مثال ہے. اور مثال و تاثیر مع صفت ہے، صفت کے ساتھ تاثیر کی مثال ہمارے پاس ثلاثہ ہے جو کہ کس سے عدل ہوا ہے؟ ثلاثہ، اس سے کیا عدل ہوا ہے. اور دوسری مثال ہمارے پاس احمر کی ہے جو کہ وزن فعل ہے، اور تیسری مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ سکران کی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.